الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بصیری نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر جو بھی واقعات ظہور پذیر ہوئے ان کا ذکر بھی فرمایا، اور چونکہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا ہے تو حضور معراج پر تشریف لے گیا تو اس کے لیے بھی ایک فصل باندھی، تو وہ دونوں میں پڑھتا ہوں تاکہ برکت ہو جائے۔ اصل تو بات ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، ابان مولدہ انتی بعنصرہ آتی بمبتدع منہ ومختتمی یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم
وبات ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتئمی والنار خامدة الانفاس من اسف علی والنهر ساحل العین من صدمی وساساوت ان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمی کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درمی والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمي عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبزا به بعد تسبيح ببطنهما نبز المصبح من نحشاء ملتقم. یہ تو حضور آئے تو پھر کیا ہوا، اور حضور معراج پر تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا. یا خیر من یمم العافون ساحتہ سایم وفوق متون العینک الرسمی ومن هو الآیت الکبرى لمعتبر ومن هو النعمت العظمى لمغتنمی سرائت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی وقدمتك جميع الانبیاء بها والرسل تقدیم مخدوم على خدمی وانت تخرق السبع اتباك بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى اذا لم تدع شابا لمستبق من الذنوب ولا مركا لمستنم خفضت كل مقام بالاضافه اذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كما تفوز بوصل اي مستتر عن العيون وسر اي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں نے 2-3 شعر چھوڑ دیے ہیں، وہ میرا اندر جو ہے نا وہ بہت ہی مضطرب ہو رہا تھا، تو میں نے کہا نہیں لوگ یہ نہ سمجھے ریاکاری کر رہا ہے، کیونکہ جس مقام پر جنہوں نے امام بوصیری نے جو بات کی ہے نا، میرے جیسا ایک مولوی ملوانا یہ باتیں کرے کہ حضور کیسے گئے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہوئے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، اور میں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. اس واسطے مولویوں نے پھر یہ بات چھیڑ دی کہ حضور کیسے گئے. میں نے کہا کیسے دیا پترا تو ایک گلہ کرنے واسطے. امام بوصیری فرماتے ہیں حضور اس مقام پر گئے لم تدرک ولم ترمی، فرمایا نہ کوئی گیا تے نہ آج تک کسی نے ارادہ کیتا ہے اتھے جانا. اور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا حضور معراج والی رات جس مقام پر تشریف لے گئے نا، اگر اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا. اس واسطے حضور سے صرف محبت کا رشتہ ہے بس. جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت. بس اقبال کہندا نہ اتھے اپنا آپ دسنا ہے نہ اپنا مال دسنا ہے نہ عزت آبرو. اقبال کہندا بس اکو یہ حضور اسی تواڈے نوکراں دے وی چاکر. اتنی بات.
سبحان اللہ. کیا توجہ بھائی. اس بندے نے کلہ بارو اتنا زور لایا, تسی زور نہیں لا سکتے. نعرہ تکبیر اینج نعرہ لگے, مسجد مبارکہ جڑی ہے اے بھی گونجے. شاہ جی قبلہ اتنا بڑا انتظام کیتا, آپ دے مریدین متوسلین تاریخ دے دوستا, میں بھی حاضر ہو گیا. جیڑا بندہ ہوئے نا, اقبال کہندا مولانا روم فرمایا, اے گرفتار ابو بکر و علی تو جدا سر حق کے غافلی, فرمایا تینوں کی پتہ ہے, تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفے, مولا علی چوتھے, فرمایا تو انہاں چکرنج کیوں پہ ہوئے؟ ہاں یہ تے رب دا راز سی کہ ابو بکر پہلے بنے تے علی چوتھے بنے. تینوں جد اس راز دا پتہ نہیں, تو اس گل وچ پیندا کیوں ہے؟ تو کون آندا انہاں دے بارے گلاں کرن والا؟ ہاں انہاں چکرنج پینا ہی نہیں ہے. جنہوں منیا حضور دے واسطے نال منیا. ہاں جی, اسی حضور دے واسطے نال منیا. توجہ بھائی توجہ. یہ نہ یہ بچہ, یہ باتیں کوئی کرنے والی 1400 سال کے بعد ابھی امت کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا. یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا, یہ کان بند کر دے. ہاں جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے, جو صحابہ کی تا گل وہی ہونی, جڑی آل بیت گل کی تھی گل وہی ہونی. انہاں دا احترام ہی اتنا ہے. امام علی رضا آئے نا نیشہ پور, امام علی رضا نیشہ پور آئے تھے, اتھے آپ گھوڑے اتھے سوار تے آپ نے اپنا چہرہ کجے ہویا سی, اتنے حسین و جمیل کے لوگ تاب نہیں سن لیا رہے. لوگوں نے کہا جناب اپنا چہرہ انور تا دکھاؤ. جدو آپ نے کپڑا اینج کیتا تے ہزارہ دنیا صرف چہرہ ویکھ کے ڈھہ پئی. لوگ جلے ہو گئے امام علی رضا نو ویکھ کے. جدو لوگ جلے ہو گئے, کوئی جناب گھوڑے دے پیر چمن, کوئی زمین چمن. پھر کافی دیر تو بعد جدو لوگوں ہوش آئی تھے, علماء مشائخ حافظ قاری عالم فاضل محدث مفسر سارے آئے کھڑے سن. انہوں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ, ہن امام حدیث سنان لگے. جدو علماء نے آواز لائی نے بھی حدیث سنان لگے, ساری دنیا پھر چپ ہو گئی. اے نہیں کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں ان لوگ موبائل سنن. میں اپنی مسجد ساڑھا عشاء تو بعد درود شریف پڑھا جاندہ تے کئی لوگ درود شریف دے دوران موبائل آوے تے درود شریف چھڑ کے تے موبائل سنن ٹور پہ. کی حضور نہ محبت کی تھی, کوئی سمجھ آئی گل تو گاڑی؟ ادھر گلاں کرنی جی صحابہ نو تیر بھی لگے تے انج نہیں ہوئے تے درود شریف پڑھ دے تو موبائل اٹھ کے ٹور پہ تھا. اے جھوٹ سارے چھڑ دیو. ہاں اے بالکل اے محبت نہیں, محبت تے ہوئے جی تیر بھی آوے. حضرت ابو دجانہ نو کتنے تیر لگے میدانے ہوتے, حضور تے ہیں جھکے ہوئے سن, کر کے جھکے ہوئے سن تے تیر اتنے لگے کہ جد اٹھے تے ہمیں پتہ لگتا سی جی میں سے کنڈیالی جا رہی. تیر لگے کوئی چونڈی نہیں کسی نے پائی, لیکن لا یتحرک ایک باری بھی انج نہیں کیتا. اسی صرف اے ہی مقصد ہے, اور تاریخ کا ساڑھا کوئی مقصد نہیں. مطلب کوئی ساڑھے نہ اس واسطے لگ جائے کہ روٹی بڑی لبنی تے پیسے لبنے تے کوئی عہدہ لب جانا, نہ بالکل ساڑھی تاریخ دے کوئی مقاصد نہیں. روٹی میرے مالک دینی, بھٹو دا خاندان روٹیوں دا پورا اجے تک جناب بھٹو گیا, پھر او دا دھی گئی, پھر او دا جناب جوائی بھی گیا, ہن او دا پوت دوترا آیا کھڑا, روٹی کسی نے بھی نہیں دینی. ہاں روٹی تو میں نے حق چھوڑا تھا, اندیشہ غربت سے حفیظ, سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ نہیں بھائی یہ کیا بات ہے, یہ گدڑ شیروں کو بند کریں, حضور کی بات کریں. ہاں جی, تاجدار ختم نبوت. میں گل یہ کرنے لگا, جیڑا بندہ نااہل ہوئے نا تے کمینہ ہوئے, انہوں میری تقریر سن کے بھی کچھ نہیں ہونا. وہ باہر جا کے کہا ساری گلاں ٹھیک سن, لیکن وہ مسجد جڑی اچھی اچھی آواز لائی نہیں ٹھیک سی. اچھا ساری گلاں ٹھیک سن, لیکن اتنے نا ایک گل مولانا صاحب نے بڑی غلط کی تھی. یہ جو کام ہی کوئی نہیں اس بندے دا, وہ ساری زندگی چوں چوں کرنے, انہیں قبر وڑ جانا ہے, انہوں قبر جی نہیں سمجھ آنی میرا ہوں کی جواب دینا. کل حشر والے دن بھی حضور نے فرمایا 3 قسم دے بندے قیامت نو ہونگے جدو حشر دی طرف. ایک ہونگے پیدل, ایک ہونگے سواریاں تے, دوسرے اپنے منہ دے بل چل رہے ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور منہ دے بل بندہ کن چلے گا؟ فرمایا جڑا خالق پیران تے چلا سکتا نا وہ منہ دے بل بھی چلائے گا. تو حضور نے فرمایا میں وہ منظر ویکھ رہا, جھاڑیاں تے کنڈے
تے اچے نیویں ٹبے وہ اپنے منہ نال چل رہے ہیں تے کیویں بچاندے کہ میرا منہ جھاڑی تو بچ کے ان چلا جائے. اس وقت کو ڈرو. آج حضور نال پیار کرو. کیڑے لوگ منہ دے بل چلن گے جنہ دے منہ اللہ رسول واسطے غلط استعمال ہوئے. ہاں اس دن وہ منہ دے بل چل رہے ہون گے. تو حضور نے فرمایا وہ رب قادر ہے. تو حضور وہ منظر بھی فرمایا میں آج بھی ویکھ رہا کہ اپنے منہ کیویں بچان گے جھاڑیاں اگے آ جان. باز آ جاؤ. اے اپنے منہ اس واسطے رب نہیں بڑھایا کہ بندہ کسی کو بہ کے اسلام دے خلاف گل سن لوے. سانو کوئی لکھ واری گال کڈے تو سمجھ نہیں. ساڈی آڑ وچ لوگ دین دی مخالفت کر دین. اسی کہندے تسی ہو جاؤ نا اگے کام تے کرو نا دین دا. دین دا کدی بھول کے بھی نہ نہیں لیا تے گلاں ساڈے خلاف کر دیو تو پھر تسی انہاں دی ہاں وچ ہاں ملا دیو. ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے لیکن ساڈی گل کرو نا. اسا کدھر دین دے بارے کوئی گل کیتی تو ساڈے اسی تے زندہ آنا بعد مر گیا تو پھر کی ہویا. میں تو ساری رات مسیتی بہنا کسی نو درد ہوئے تے آ کے مینوں درد دسے تے خدا واسطے دی مخالفت چھڑ دیو. بہوں وڈا حضور نے فرمایا میں قبر تو وڈا خوفناک منظر نہیں ویکھیا. رأیت رسول اللہ حضور فرماتے ہیں رأیت منظرن والقبر افزع منہ. حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر ویکھے قبر تو وڈا خوفناک منظر میں کوئی نہیں ویکھیا. آج تو آنگو اسی کہنے ادھر چلو تسی مڑ کے جناب پھر واگاں توڑا کے تو پھر جناب سیاسیاں دیا گل جی ٹھیک ہے لیکن لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں. لبیک والے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے جڑا امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ. بندہ حضور دی معراج کے بارے عام بندہ اٹھ کے باتاں کرے کہ جی وہ کیسے گئے وہ کس طرح ہوا وہ کس طرح ہوا وہ کس طرح ہوا. ایمان انج ہونا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا پھر میں لا مکان گیا واپس آیا کنڈی ہل رہی پانی چل رہا بستر گرم انج ہو سکتا. سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا. اتنے کھڑے فرمایا سننا ابو جہل انی لا اصدق بابعد منہ. میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جنوں آ جاندی کہنا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناس. اقبال کہنا تو تور پہاڑ دیاں گلاں کرنا ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نا جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گل بندے نو کرنی نہ آوے ایویں جناب مولویاں اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتیاں نا جتھے مولویاں پیراں تے جناب صوفیاں دے جا کے علم مک دینا وہ تو حضور دی شان شروع ہو گئی. ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین. انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا علم کیا ہو. گلاں کر رہے ہیں میرے جا مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا. لو جی خواجہ صاحب دے مبارک نا دی میں صرف صغیر تو انہوں سنا دا. آنا یعینو اعانتاً فہو معینن. آپ دا نام ہے معین الدین. دین نو انج پکڑ کے دین نو انج بلند کرنا دین دی مدد کرنا آلے دین دی مدد کرنا آلے یا حکمرانہ دی مدد کرنا دین نو اتے لے آنا آلے یا حکمرانہ دی اٹیسیاں کرنا. ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی. میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر دے خلاف گل کر لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو. بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعاواں کرنا میں نو ملن نہ آویں. خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں. انہیں کہنے جی میں تے آنا ہے. فرمایا فقیر تے گھر دے دو دروازے ادھر آئے گا میں ادھر نکل کے چلا جاؤں.
ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا اس کا نام فقیری ہے؟ اقبال کہتا فقر آتا ذوق اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہتا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر کا ہے اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی جناب. گال تو اینج ہوندی کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے. بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سر عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے. ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں مجدد الفسانی کو مانتے ہیں. اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب اس کا نظریہ اقبال کہنا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. اقبال نے بڑا دکھ سی اس گل دا کہنا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہنا یار بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا. کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے وہ ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی. اقبال دا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا. جدوں ہویا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اور اگلی گل جڑی میں کرنے لگا ہوئے اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے انہیں اللہ دا انکار کر دیتا لا الہ تک تے پہنچا الا اللہ تک نہیں. کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دورے چ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ. کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا. جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یارو ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دے وہ اسرار و رموز دسے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. حضور کی یا رسول یا توجہ انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا آنا یعین اعانتن فہو معین. کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے. مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تو قیدی ڈاکو چور سارے ہوتے بند سن. جہانگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپ ہوئی انہوں نے کی پتا. جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے انہوں نے کہا بابا آئے تھے تیرے مرید کوئی نہیں کدے واسطے اذان دیتی ہے؟ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی. اوئی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے وہ قلعہ چکن لگے سن سارا. ہاں جی قلعہ چکن لگ مجدد صاحب تے نگاہ پائی نا قلعے دی دیوار شک ہو گئی دیوار پھٹ گئی سی. جتنی نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے حضور دیاں شاناں تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں ہی نہ نکلے پھر کہے میں پیر ہاں اوتھے بیندے نہ فیض آباد آ کے اسی تو تھلے اتر جانا سی بیٹھو جی سارے. جدوں حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تے ہن پوں پوں کرنا ایک لمحہ ہوندا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا. ہاں ایک لمحے وچ بندہ اوتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا. اودے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندیاں ایک فیصلہ کرنا ہوندا. رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. ہاں جی توجہ اسی سید صاحب کے گوڑے جا کے کیوں بیٹھ گئے پیرنج میں جی ٹھیک ہوتا تو میں پیرنج بھی بیٹھ جانا سی اس واسطے کہ آپ ساڑھے نال اس مسئلے انج کھڑے رہ جناب. کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا ایک گل یاد رکھنا کوئی چون کرے کوئی چاں کرے
کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی. ہاں بس چوں چوں چر چر چوں چوں جی یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر, کچھ بھی نہیں کر رہے. سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویڑا آیا, امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ, تے اگوں ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کیا رہا ڈیوڈی چ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال, تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن, بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. امام صاحب فرماندے میں نے 80 کوڑے آج دے مولوی نے ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے, ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے, ڈب کے نہ مرے ہو تسی. امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھ کڑی نہ لوائی, کی ہونا سی ساری جن کی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے, پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلا کر دے ہو بہ کے. امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ. آپ فرماندے نے بادشاہ 80 کوڑے میں نوے جائے مارے, ہاتھی جو بھی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی. کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی, تہ بند. دادا صاحب بھی یہ گل لکھی, حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی. آپ دا تہ بند کھل گیا, اٹھو تے بن کے کوڑے مار رہے سن. آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن, آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے, تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا. ہاتھ تے بدے ہوئے سن. تاجدار ختم نبوت, خدا دا خوف کرو, تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینیاں, تو اڑ کو منہ جو آواز نہیں نکل دی. اجے تک تو نہیں سمجھ آ رہی, اجے تک تو سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے, یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں. حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا, پھر آپ نے مان لیا. دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کی تھی؟ حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں, حضور دے نام تے اسی 12,000 شل تے گولیاں کھا دیاں, حضور دے نام تے اسی اس حالت جیلاں کٹیاں, اس حالت جنہ تے میں اساں جیلاں کٹیاں. پھر تسی لوگوں نے آخر لگ کہ یہ سیاسی ہے, پھر تسی مان جاندے ہو گل. تواڈے کو تے صرف آواز نہیں نکلدی, اساں اس حالت جیل جی بہ کے نعرے لائے, تسی ایتھے نہیں لاندے. انج نعرہ لاتا کہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو, مینوں چکن لگے ہو, انج نعرہ کر کے لاؤ تاجدار ختم نبوت, انج کر کے نعرہ لاؤ. نعرہ تکبیر, شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے, شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا, تے آپ دے شاگرد گئے, انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی؟ آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی, یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں, ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ. تو پھر غیب جو سونے دا ہاتھ آ گیا, میں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر, میں تے اتنے میرے تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں, غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر. اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے, بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. ٹکر بھی قرآن دی عظمت ہوئی. بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا, تو ایک بزرگ خواب کسی دے آئے, انہوں نے کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے؟ وہ بزرگ دستیاں حضور انہوں دی پگڑی گر گئی, اینج کردیاں فرماؤ ہاتھ ہی کوئی نہیں, اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. ستیاں مقام نہیں ملتے, مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں, ستیاں نہیں مندے. پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں, ستیاں نہیں ملتے. امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ. لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے, جنہ کیتا ہے تسی انہوں نے تانے دے ہو بہ کے, انج کی کیتا ہے سی لیاؤ نا, میں ساڑھے بسی بیٹھے ہیں میدان, مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوئے. اسی بیٹھے ہیں نا 2 سال تے 3 مہینے تو ہو گئے فیض آباد دے دھرنے نو, لیاؤ کوئی جم کے
تہ خانے جو کٹ کے لیا ہو جڑی ساڑی ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوئے کہ ایسی معافی دے دے اسی جا رہے ہیں کوئی پیسے چاہی دیں کوئی روٹی چاہی دی نا ساڑے کو تو شاہ ہی کوئی نہیں سی جدوں لاہوروں چلے ہاں ساڑے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن میں نے کہتے جی کی ہوئے گا میں کہا جنہ دا کم میں ہو جانن انہ دا کم جانے ساڑا اتنا ہی کم سی اسی میدان لا دیتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ساڑھے بارے گلاں ہزار باری سوچا کرو ساڑھے خلاف گلاں کرن لگے تو ساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا ہو پہلے آکے دسے انہیں 12,000 شیل کھا دیں لاہوروں چل کے تے ویل چیئر سمیت کنٹینر تے بیٹھ کے پورے رات راستے این کی تے میں تے ویکھیا 5 منٹ بعد لوگ تے ہاتھ تھکے ہوندے میرے تے اج تک ہاتھ نہیں تھکے نہ جیلن تھکے نہ باہر تھکے نہ کنٹینرن تھکے نہ 5 جلسے بھی کیتے ایتھوں میں چل کے سکھرو لاڑکانے حیدرآباد پھر کراچی پھر اٹک آیا پھر بھی نہیں تھکے تسی ایک جلسے بیٹھ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی اینج ویکھ رہا ہوندا کوئی ایک دوسرے نے چونڈیاں پا رہے ہو تساں کی تقریر دین لیانا ہے تخت ہوتے اے کوڑ نہ مارو دین بڑا غیرت والا مذہب ہے ہاں جی جڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا تے پیرنچ بھی نہیں پیندا ماتے کوئی سمجھے جی جیسے وڈے خاندان دے تے ساڑے مرید 40 لاکھن تے 50 لاکھن تے ساڑے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے نا اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدروارا ببازاں سرد حدش اقبال کہندا وڈے آمن اسلام دی خدمت کرن تو پھر صدیق اکبر بن جاندن پھر فاروق اعظم بن جاندن پھر عثمان غنی بن جاندن پھر حیدر کرار بن جاندن پھر خالد بن ولید بن جاندن پھر ابو عبیدہ بن جاندن کہندا جے وڈے نا خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین بنا دیں ہاں جی توجہ اسلام کسی دی منتا نہیں کرتا وہ ویکھتا نہیں ہوا ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا کبھی میرا کروڑ روپے جو کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا ٹرین اپنی وقت چل پوندی ہوندی اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کیوں کرنا ہاں عشق خود دستا تو انج پیار کرنا ہے مولانا تقریر کرن کے پھر انداز ہے سانو تو کسی نہیں کیا تسی انج جانا ہے پھر اتھے انج بہنا ہے یہ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس بیا کے عشق کمالے سے یک فن دارت اقبال کہندا کدی بھی عقل کو نہ پوچھی رسول اللہ دے راہ حضور دے گھر دا پتہ عقل کو نہ پوچھی یہ تے ہزار حالے نہ تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی میں کہا پھر اقبال کدے کو پوچھیے کہندا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتہ عشق کو پوچھی وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت آبرو کس کے اندر ہے کل لبیک یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پہلے حضرت سلطان الہند نام دا میں گردان کر جاؤں میں تو پھر رہ ہی نہ جائے پھر اس تو بعد میں اگلی گال امام محمد بن حنبل دی کرنا اعان یعین اعانتا فهو معین وعین یعان اعانتا فذاک معان لم یعین لم یعان لا یعین لا یعان لن یعین لن یعان الامر من وعین لتعان لیعین لیعان والنا یعان لا تعین لا تعان لا یعین لا یعان الظرف من معان معانان معانات اور شاہ صاحب دے مبارک نا دی توجہ بارک یبارک مبارکتن فہو مبارکن وبورک یبارک مبارکتن فذاک مبارکن لم یبارک لم یبارک لن یبارک لن یبارک لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن الامر من بارک لتبارک لیبارک لیبارک والنہی عن لا تبارک لا تبارک لا یبارک لا یبارک الظرف من مبارکن مبارکان مبارکاتن گلہ کرنے ساڑھے خلاف آپو لفظ خاتم النبی یہ نہیں پڑھنا نہیں آتا گلہ ساڑھ نال کر دو
ساڑھے پاسے ساڑھے اٹک کے جانے نا چھج تا بولے بلا پرون کیوں بولے چھج تا بولے بلا پرون کیوں بولے چھج بولے ادھو تو سراخ کوئی نہیں جنہوں آپو 500 سراخ ہن وہ کیوں بولے جی مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی کیسے ہوتے ہیں رسول اللہ نے مولویوں کو اپنے دین کا وارث قرار دیا حکمرانوں کو قرار نہیں دیا عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم فشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم حضور نے امت بنی اسرائیل کے مولویوں کا ذکر فرمایا فرمایا قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی بنی اسرائیل کے علماء نے روکا ظاہر ہے حکمران گنڈے ہوتے ہیں وہ آگے انہوں علماء نے ہتھکڑیاں لا دیتی اندر دے دیتا ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں یہ فلاں ہوتے ہیں یہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناس کر دیتی ہے 72 سال اسی ستیہ ناس کیتا 10,000 تے آج بھی علماء نمازاں پڑھا رہے ہیں 5,000 تے آج بھی مؤذن اذاناں دے رہا ہے تسی دسو تہاڈا ریٹ کدھر چلے گئے گلاں کر دو پورا ملک تباہ کر کے تسا رکھ دیتا جس محکمے جاؤ گے ایڈے ایڈے منہ کھول کے بیٹھے اتنی رشوت دو اتنی رشوت دو ایک فیکٹری چلان واسطے 20 محکمے نو رشوت نہ دیو تو دوسرے دن فیکٹری بند ہو جاندی گلاں کر دو اے وقت قریب ہے محمد عربی دا دین ہن آن والا ہے دین آیا 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 اقبال کہندا ہے ابلیس نے مجلس شورا بلائی اپنی ٹرمپ بھی بلایا مودی بھی بلایا چائنا دا وہ بھی بلایا کینیڈا دا سارے سور کٹھے کیتے کافر وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری بچے اور بھی شیرن میں آخری پڑھن لگا چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین آہا اقبال کہندا ابلیس نے آگے ٹرمپ نو کہنے لگاؤ تسی پریشان نہیں ہونا رسول اللہ دے غلام کلمہ حضور دا پڑھن گے بچے نو کہن گے قرآن میں پڑھاتا ہوں لیکن کدی بھی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرن گے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے کہندا میں نو پتہ ہے نہ قرآن دی تعلیم بھی دینی روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھنا ہے سورہ یاسین دکان دی برکت واسطے ضرور پڑھنی یا مر نہ رہے ہوئے بندہ تو دے سر تے ضرور نہ پہ کے پڑھنی مر جائے بابا تو پھر جناب اس مدرسے جو 100 قرآن دے اس جو 500 قرآن پھر جناب 40 دے پیسے والا بندہ کہندا 10,000 بابے دے سالے ثواب واسطے قرآن جمع ہو گیا میں کہے بابا ایک آیت تے بھی عمل نہ کر سکیا زندگی بلکہ جدوں بھی دین دے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے بابا اگلی صف وچ کھڑا رہا ہمیشہ کہندا ایویں مولوی لگے رہندے نے اینو ووٹ دیو اے مولوی ایویں تے فسادین اینو ووٹ دیو 4,000 قرآن نہیں 4 لاکھ بھی قرآن ہون تے قبر تے قرآن آ جانا ہے میری مخالفت کر گئے آج تینوں میرے نال کی فائدہ ہونا ہے حضور کوئی گلاں کرن والی ہے اقبال کہندا ابلیس کہن لگا اوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین کدی نہ جناب سرمایہ دارہ نظام کدی جناب اشتراکی نظام کدی سوشلزم کدی کمیونزم کدی جناب کیپٹلزم فلانا فلانا ازم فلانا ازم کہندا ہے نا حضور دے قرآن دی گل نہیں کرنی کہندا کیوں نہ کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی کہنے لگا ہے بھی بالکل یقین کرنا ہے نا مولویاں پیر بھی کدی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرنی جدوں لبیک والے کھڑے ہو جان گے تے پیر بلے پکڑ کے کھڑے ہو جان گے سمجھ آئی
پھر جناب کدی کوئی شیر نال کھڑا ہو جائے گا، کدی کوئی بلے نال، کدی کوئی تیر رہے نا نظام مصطفیٰ دی گل اسی کر رہے ہیں، پھر کیڑے دین دے وارث ہو؟ سانو دسو نا، سی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اقبال ہے میں تھوڑا رویا، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں اور بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی، لیکن اقبال نے پھر اگر ڈرایا انہوں نے، کہنے لگا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہنے لگا حالات اس طرف جا رہے ہیں، پوری دنیا تے ظلم دا بازار گرم ہو گیا، ڈر کے رہنا، حضور دا دین آ جانا نے کسی پاس۔ توجہ جی، اقبال پھر دوسرا ایک شعر، اس تو ہٹ کے ایک شعر اقبال نے کیا، انہیں کیا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، اسلام اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ اقبال کہنا اسلام یہ جے تو ایڈیاں وڈیاں وڈیاں موجاں اٹھدیاں جے مگر مچھا تے جناب رہن والی جگہ انج ہو جاندیاں ہوئیاں کہ نہیں ہوئیاں، اپنے ایمان نہ دسو۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے، کتنے کتنے لوگ آئے ہم یہ کر دیں گے، ہم صرف لبیک دا جو نعرہ لگیا، ہاں جی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نعرہ ہی کسی نہیں لایا، بس اگے گئے جدو ووٹا دا مسئلہ ہے پھر ادنا مفاہمت کر لئی، 2 سیٹیں لے لو 2 دے دو، پھر ایسی ہوتا نا جدو اسی دریا سے تو موج اٹھی نہیں، موج تے لبیک دا نعرے نال اٹھی۔ توجہ ہوئی کہ نہیں، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ دسو لبیک دا پھر ووٹ آئے کہ نہیں پنجاب میں تیسرے نمبر تے؟ اے تا ڈاکہ مارن تو بعد آئے نا، ہاں جی، اے تا ڈاکہ مارن تو بعد آئے تو 1 سال صرف ساڑی جماعت بنے ہویا سی۔ میں آکھا اقبال لکھاں سلام امن، اس دریا دیا موجہ میں جو اٹھی جی کوئی ہے اس نال مل گیا، کدی اس نال مل گیا، کدی اس نال مل، اقبال اور 10 ہوئے دین آنا کہ نہیں؟ ابلیس تے کہندہ نہیں آنا، اقبال کہندہ نہیں آنا ہے، میں کہا کنج آنا ہے؟ کہندہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہاں جی، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہاں جی، محمد عربی کا دین پھر آئے گا۔ سارا سے نکل کر، توجہ جی، سارا سے نکل سے مراد دین ہے نا، نکل کر سارا سے جس نے روما 2 سپر پاوریں ڈھا دیتی ہیں اسلام نے، کہتا نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، میں کہا پھر، کہنے لگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، کہتا میں سنے سی فرشتے آپس سے گلہ کر رہے سن کہ کوئی وقت آنا ہے لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، زور لاؤ۔ انشاءاللہ ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا، اے تو اڑے نعرے جڑے نا میں نہیں لواں دا، تانوں نہیں پتہ اس نعرے دی کتھے تک گونج جا رہی، ایویں مودی جلا نہیں ہویا کھڑا، ایویں ہندوؤں نوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سکھاں نوں بھی انہوں نے پتہ غزنوی کے وارث جاگ پڑے، غزنوی دے وارث آ گئے، شہاب الدین محمد غوری دے وارثاں او دین دی گل شروع کر دیتی جس دین واسطے اتھے آئے سے، ایویں نہیں پریشان ہویا مودی ایویں باولے کتے دی طرح مسلمانوں نوں پہ ہویا، او کی سمجھدا اس طرح کرن والے بچ جانا ہے، اسلام قیامت تک انج ہی رہنا ہے بچے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہاں جی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اس کو مٹانا چاہتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ہماری مسجدوں پر تم جھنڈے لگا کر ہندوازم لانا چاہتے ہو؟ کہاں کیا باتیں کرتے ہو؟ ایسے نہیں ہونا، یہ تو تہاڈے جھلے پن دی دلیل ہے،
اسی اتنے ظلم سہ کے بھی پوری دنیا تے عراق گیا، افغانستان گیا، شام گیا، اردن گیا، یمن گیا، چیچنیا گیا، بوسنیا گیا، برما گیا، سارا جھل کے بھی اسی پھر انج کے بیٹھے ہیں. یہ تو اسلام دا کمال ہے نا. یہ تو اپنی پاور ہے، وہ سمندر گھوڑے پوا دینا اپنی پاور نہ نہیں. اسلام ایک اپنی مولویاں پیران دی پاور نہ نہیں ہے، تہاڈی پاور نہ. اسلام اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو نا، اے کوئی بندہ 1,000 روپے فی نعرہ دے تا بھی کوئی نہ لاوے. اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو، اسلام اپنی پاور نہ لواندا نعرے. ہاں جی، اسلام ایک اپنی پاور رکھدا. اسی سمجھے سی مولوی خادم جب تک یہ موجود ہے، یہ مر نہ جائے، کہیں اس کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے. دسو جی، جابیہ دے مقام تے تعاون پھٹ گیا حضرت عمر دے زمانے. حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے تعاون عذاب ہے، میری امت کے لیے جناب یہ اللہ کی رحمت. یہ تعاون جو ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین بھی وہاں موجود. سنو ذرا صحابہ، یہی تو ایک بات ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جا. تعاون پھوٹ گیا، صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ چاہتے تھے کہ امین الامت بچ جائیں، حضرت ابو عبیدہ بچ جائیں. آپ نے خط لکھا میں آپ سے باہر ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امیر الامہ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اتنے حضور ہر بندہ یہ سمجھنا مولوی خادم میں نہ مر جاؤں، میں مر گیا تو پھر کی ہونا ہے. اس امت دے امین. حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. توجہ جی، توجہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے گردن کاٹ کر اپنے باپ کی حضور کے سامنے سر لائے تھے. یہ ہاں جی، یہ انہی کا گھر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا اپنے دور میں. یہ حضرت فاروق اعظم کے وزیر خزانہ تھے. ایک دن حضرت عمر نے، بھائی بہ جا، بھائی خوشبو والے بہ جا، اے ٹائم نہیں ہے، بعد تو پیسے لے لمی ادھر آگے، بہ جا اتھی نہ خراب کر محفل، بہ جا. حضرت عمر نے اپنے دور وچ فرمایا میں ویکھا تو صحیح میرے وزیر خزانہ نے کوئی مال تو نہیں کما لیا، ظاہر 200 پر پاوراں فتح ہوئی ہیں. ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے میں نہیں چاہتا کہ عمر دی اکھاں وچ آنسو آ جان، تسی میرے گھر نہیں آنا. حضرت عمر فرمایا میں ویکھنا ہے تہاڈا گھر. انہوں نے کہا پھر آ جاؤ. جدوں آئے تو صرف 3 چیزاں پئیاں سن آپ دے گھر. ایک کھل پئی سی جہدے تے آپ لیٹ دے سن، ایک وضو کرنے والا برتن تے ایک پانی پینے والا برتن پورا آپ دے گھر پہ سی. حضرت عمر چیخ مار دیتے، فرماؤ تو غریب ترین گھر بھی کسی دا نہیں مدینے چو. میری امت میری رعایا دے وچ امین الامہ وزیر خزانہ دے کوئی شے نہیں. فرمایا اے کچھ ہی ہے. فرمایا جی اے کچھ اے او امین الامت. حضور ایتھے 20 قسم دے کھانے کھا کے دین دے خلاف گلاں کرنے، جی ڈکار بھی نہیں مارنا. ظالم ظلم تو حد کرو ظلم دی. دین دے تسی کھا کے دین دے بارے دین دے نال کھڑے نہیں ہوندے. پھر بیٹھ کے جڑے کام بیچارے کر رہے ہوں مسکین انہاں دے خلاف تسی بیٹھ کے اپنی محفلاں میں تقریراں میں یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے؟ کہیں سے بھی نہیں آئے. اسلام اپنی پاور رکھدا. ہاں ہے آیا یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو آنو تو اسلام نے موقع دیتا لکھاں لوگ لے کے باہر نکلتے نا حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے، کیوں نہیں نکلے تھی؟ پھر اسلام انتظار تے نہیں کرتا. بلال از حب صہیب از روم، بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ چیب الجبیس. اقبال کہندا جی ابو جال تے ابو لہب اور کم نہ کیتا تو پھر کم نہیں ہویا. اللہ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا لیا. فرمایا میرے حبیب نے کم کر. ایک گڑیاں بات. پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا؟ صہیب رومی پڑھایا. ہاں جی، عثمان غنی بھی موجود، حیدر کرار بھی موجود، ابو عبیدہ بھی موجود، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود، سعد بن ابی وقاص بھی موجود، سعید بن زید اشرف مبشرہ بھی موجود، سارے موجود. لیکن فرمایا وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا. آپ دسنا چاہتے سن کہ جڑا حضور دے دین واسطے بھاویں روم تو چل کے آوے نا، جدو حضور نال وفا کر جائے تو عمر بھی انہوں اتنا عزت دے. ہاں اے پھر اسلام نہیں ویکھدا روم تو چل کے آیا جی. پھر مکے دا رہن والا ہوئے. ابو جال پھر ذلیل نہیں ہویا مکے وچ، تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ پھر سارے لمبے نہیں اسلام نے پا دیتے.
اور حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے نہیں چاڑ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں انہاں دا تھوڑا جہا تعارف اس واسطے کرایا کہ بھئی تانوں سمجھ آوے اتنے تو ایک حضور دا غلام مان اتنی میرے جا بندہ صدیاں بعد کمینہ جدی زندگی ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھی ہوگی وہ صحابہ دے بارے گل کرے. حضور صحابہ دے بارے گل کرے جنہاں نو رب نے ازل تے چنیا اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا. جنہاں سمندراں وچ گھوڑے پا دیتے ایتھے تے مولوی پیر مل کے سارے مذہبی رہنما تے جناب 40 لاکھ مریداں والے تے جناب بڑے بڑے آستانے والے مسجداں دے 2 سپیکر نہ بچا سکے. گلاں کر دے صحابہ دے بارے جڑے تہ بند بن کے قیصر و کسریٰ دے درباراں چلے گئے. فرمایا نکلو باہر محمد عربی آ گئے. نکلو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ختم نبوت. توجہ گل زندگی چ کدی چج دی ایک نماز نہ پڑھی ہوئے بندے انہاں دے بارے گل کرنا جنہاں تہ بند بند کے سمندراں وچ گھوڑے جا پائے 20 قسم دے کھانے کھا کے غیر دی ایجنسیاں کو مال لے کے اتھوں ایجنسیاں دے اپنے کھیل ہوندے. قوم جڑا بندہ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے گارے جہاں بھی نہیں جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو. اقبال کہندا مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے. پتہ ہی کوئی نہیں 2 سپر پاور صحابہ ڈھا دیتیاں. تسی اپنی مسیحتاں دے سپیکر نہ بچا سکے. تسی قرآن و حدیث نصاب وچ اگلیاں کٹ دیتا تسی او نہ بچا سکے. ایتھے زنا دے بل پاس ہوندے رہے 40 لاکھ مرید رکھن والا پیر چوں نہیں کیتی انہاں نے. ختم نبوت تے ڈاکا پیا 70 صفحے حضور دی ختم نبوت دے اگلیاں بدل دیتے. تسی چوں نہیں کیتی تے گلاں صحابہ دے بارے کرنے ہو. تسی میرے جا ایک کمینہ 2 لفظ پڑھ کے کرسی عدالت تے بیٹھ کے صحابہ تے اہل بیت دے بارے فیصلہ کرے گا. صحابہ دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں تے اہل بیت دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں. زور لاؤ بھائی زور. نعرے حیدری بل کر کے نعرہ لاؤ. کئی اس آڑے صحابہ دے بارے گلاں کرنے. ہاں جی کئی اصل بات یہ ہوئی کہ کام تا نہ کیتا کوئی نہ قوم بفر گئی انہاں دے بارے. ہن نوے موضوعات ساڑھے بزرگ فیصلے 1400 سال پہلے کر گئے. میرے آقا نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم. حضور نے فرمایا آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبی بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. پھر انہوں نے سنڈیاں گلاں. میرے آقا نے فرمایا ایاکم وایاہم. فرمایا آپو نہ تو دور بھج کے رہنا انہوں نے دور سٹ کے رکھنا. انہوں نے نہ گل سننا نہ انہوں نے محفلیں بہنا. حضور نے کیا فرمایا لا یدلونکم ولا یفتنونکم. فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے رائے حق سے اور تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے. ہمارے بزرگ صدیوں پہلے یہ فیصلے کر چکے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہم دہن پھول زکن پھول. آل سنت کا ہے بیڑا پار اور آل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اسی بالکل کسی دے بارے کروڑواں اسی دے انہاں دے جانور. میں ایسے گلتے تھے اور سکھ میرے خلاف ہیں یعنی کیا نا بھائی مدینہ پاک جس طرح ساڑھے واسطے تے کرتارپور تے او جناب ننکانہ تے میں کیا او مدینہ پاک دے وراء الورائے جتے حضور جلوہ گرن صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا جس مٹی تے کائنات دی کوئی زمین حرمین طیبین تے ساڑھے بزرگاں دیاں گلہ چھڑ کے میں گل کر رہا. کوئی اور تشبیہ دینا چاہے نا تے صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا اس مٹی دے برابر کوئی شے نہیں ہو سکتی. اے میں گل کی تھی تو انہوں نے بڑے بے پھرے ہیں. یہ دیکھو جی جانوروں کے پیشاب. میں نے کہا تنوں پتہ ہی کوئی نہیں نا گل تے انجے اے کیڑی بات ہے. گل اسی حضور اتھے کرنا صحابہ تے آل بیت اتھے تے تصور بھی ساڑھے مک جاندے. تیر لگ رہے ہوئے یار
تے تیر اتنے لگن جی بندہ سے کنڈے والی ہوندی ابو دجانہ نو ایک بار بھی انج نہ کرن ایتھے میں مارنا ہوں اس نو جناب ایتھو اپنا سپیکر چاہ کے دھڑالنا ہوئی تو گل کرنا ہے دھمک آنی ستون وچ بھی اور صحابہ کیوں جا جسم رکھ دے سن حضور دے سامنے جھکے ہوئے تے انج بھی ایک بار نہیں کیتا ایتھے نعرہ لان لگیا دوسری باری زبانہ تھکیاں ہوندیاں تے پھر جسم وچ حضور تیر ایک بھی نہیں کڈیا باہر سارے تیر جل کے صحابہ کہندے جد اٹھے تے کل کنفس ابو دجانہ انج جا رہا سن جویں سے کنڈے والی جا رہی ہوندی توجہ جی مقام جابیت تعاون پھٹ گیا تعاون حضرت عمر بڑی کوشش کی تھی ابو عبیدہ باہر آ جانتے پتہ ہے ابو عبیدہ بن جراح کی لکھیا آخری باری لکھیا فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس علاقے میں تعاون پھوٹ جائے جو اندر ہوں وہ باہر نہ آئیں جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں اب ابو عبیدہ باہر نہیں آ سکتا میرے آقا نے جو فرما دیا شہید ہو گئے اسی تعاون اسی وبا کے اندر ابو عبیدہ اس امت کے امین شہید ہو گئے کوئی تعویل نہیں کی یہاں جس پر جدھر پوچھو تے پیر آوے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کسی صحابی نے تعویل نہیں کی تھی اس زمانہ اور تھا وہ ایک عام بندے کے لیے بات ہے اتنا قیمتی آدمی ہے آپ شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا فرمایا جتنا اسلام نے کام لینا تھا وہ لے لیا ایسا کوئی صدا تو نہیں رہا سن بس جتنا لے لیا ہوں جی اسلام کہندا چلو تو پھر چلیے اگے چلو میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا کوئی ایک ہزاراں صحابہ اتنے شہید ہو گئے اس بیماری دی وجہ لیکن ایک بھی بار نہیں آئے کسی نے بھی اس حدیث کی تعویل نہیں کی تھی کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا کیوں جی مفتی صاحب ہے کہ نہیں ایسے میں آ کے میں رو پہنا رہتی ہے حدیث پڑھ کے میں کہ ایڈے وڈے توڑے یقین ایڈے وڈے حضور دے فرمان تے عمل توڑے ایسے تو قرآن چھڑ کے لوگ نس پے ایسے تو قرآن حدیث پورا چھڑ کے لوگ غیراں دے نال کھڑے ہو گئے پھر بھی کہندے اسی عاشق رسول ٹکے دا کام پہلے بھی زندگی کوئی نہیں کیتا نہ بعد وچ کدی اپنی نسلاں نو دسیا حضور نسلاں نے دسیا ہوندا تے تا نا آج مسلمانوں دے بچے جا کے ایک ویزے دی خاطر مرزائیت کا اپنا دعویٰ کر کے تے ویزے لوا کے باہر چلے جاندے ہیں کیوں اس نے اپنے ماں پیو کو سنیا پیسہ کما انہیں اپنے ماں پیو کو سنیا ہوندا نا کہ پترا پوری کائنات بھی آ جائے تے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑی جدو تسے تربیت ہی اپنی اولاد دی پیسہ کی تھی تو انہاں تہاڈے منہ چوں یہی سنیا انہاں جا کے لکھ دینے سفارت خانے جیسی مرزائیاں حضور کائنات یہ گل ہو تربیت نے اپنی اولاد دی پیسہ کی تھی آج جھلو پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی گرفتار ہو گئے رومی بادشاہ نے گرفتار کرن تو بعد کہنے لگا ادھی سلطنت دے دیاں گا عیسائی ہو جا آپ نے گل کی تھی فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین فرمایا کمینے تو بات کس سے کر رہا ہے محمد عربی کے غلام سے تو نصف نہیں تو پوری دے دے پھر پوری دے دے پھر پورا عرب دے دے میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہاتھ چوک کے بھائی پورے چاہو ہاتھ جنے چاہو ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ جی توجہ امام احمد بن حنبل نو جس بندے کوڑے مروائے سن نا حافظ زابی لکھیا پنجواں بندہ کوئی نہیں سی دی چارپائی چان واسطے جب آپ نو کوڑے لگ رہے سن تے حافظ زابی لکھیا آپ نے فرمایا قولوا لآل البدع بیننا و بینکم الجنائز فرمایا انہاں بدتیاں نو جا کے کہہ دینا آج تے تسی مینوں کوڑے مروا رہے ہو انہیں حق تے باطل دا فیصلہ ساڑھے جنازے کر دین گے او دا پنجواں بندہ جنازہ کوئی نہیں سی چان والا چارپائی تے امام احمد بن حنبل دا جنازہ 17 لاکھ بندے پڑے سی اینج ہوندا بظاہر تسی ایویں کی سمجھدے ہو لبیک والے نال انج شکر نہیں کردے انج ہویا اسلام تے پھر کھڑکاندا تے اے نا برتن لوگ کھڑکا کے لیندے تے پھر اسلام بندے کھڑکا کے نہیں لیندا شالا بوز دلاں کدی نہیں ناراض تھوڑے جے حضور کے کوئی پھانسی پہ لگ دے سی بندے
4 दिन पै ही जाना सी अंदर जाके, नहीं सी हो जी पता की हो जाना, की हो जाना, आखिर ते मौत है ना, वो नहीं आनी चज दी तावे। जदों गज़वा मूता विच हजरत जाफर तैयार घोड़े तो थले आ गया, उन्हें घोड़े दियां टंगा कप दी आप दी उम्र 33 साल सी उस वेले, जो घोड़े दियां टंगा कटियां ना, हजरत जाफर तैयार थले आ गए, इंज जदों तलवार चाही ना इंज करके हंस के फरमान लगे जन्नत इतनी करीब आ गई। हाँ जी, जन्नत इतनी करीब आ गई। जब आपको पता ही नहीं है, दीन पढ़ा ही नहीं है, तो किसी को बैठा करो दीन वाले को, अपने आप ही मुफ्ती आपू काजी ना बनया करो। तलवार बंदा चुके 3 लाख बंदा आके खड़ा होवे, सामने जरनैल शहीद हो जान ज़ैद बिन हारिसा, झंडा आप चुक लवन ते आप दे घोड़े में शहीद हो जाए, और उस तो बाद आप तलवार चांद फरमाया जन्नत इतनी करीब आ गई। फिर आप दा बाजू कट जाए, फिर इस हाथ बाजू च जनाब तलवार पकड़ लगन, फिर ये भी इथों कट जाए, इस्लाम का झंडा इंज थाम लवन, इतने इतने बाजू बचे सन। इस्लाम का झंडा तो यार उन्हें इस हालत ही नहीं ढहन दिता। अकल गल आंदी कि बंदे दोवें बाजू कट जान, फिर झंडा इंज बंदा कर लवे। कहने मैं इस गली नस गया, कोई इस गली नस गया जी, हुजूर के इज्जत के जुलूस के लिए आ रहे, उसे कटे हुए बाजू में भी झंडा अगले नहीं ढहन देता। और ये मंजर मेरे आका और मौला मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर हजारों मील दूर फरमा रहे थे, झंडा जाफर तैयार ने उठा लिया, अब उनका बाजू कट गया, उन्होंने दाएं बाजू में झंडा उठा लिया, अब वो भी कट गया, अब उन्होंने अपने कांधों के अंदर झंडे को ऐसे चिपका लिया। जब वो भी शहीद हो गए, फिर जाफर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह झंडा चुक लिया, झंडा चुकया ना ते नाल तलवार। ते हाफिज ने शेर लिखे बड़े अजीब, हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह तलवार पकड़ के अपने आप नाल गल की थी, फरमाया मरना नहीं आ, फरमाया मरना नहीं आ, एक दिन तो मरना ही ना। फिर अपने आप को खुद ही जवाब मरना नहीं आ। फिर आप कह लगे मरना, तो फरमाया आज मरना, आज मौका है मरण का। मदीना पाक तो चल दिया, साहबा ने क्या तू वापस आ, फरमाया ना 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 वापस ही दुआ न मांगना, लाकिन्ननी असलुर रहमान मगफिरतन व ज़रबतन ज़ात फरन तकज़िफ़ु ज़बदा। साहबा ने क्या अल्लाह तानु मूता तो वापस ले आवे, फरमाया ना ना अल्लाह मेरे ते रहम करे, ते मैं मूता जा रहा, दुआएं मंगो, बड़ा सारा कोई बरछा मेरे सीने में मारे ते मेरियां सारियां आंतड़ियां कट जान, ते फिर जागदार खून निकले मेरे। मदीने जांदे साहबा नूं कहंदे ना दुआ मंगो मेरे वास्ते, हत्ता युकाल इज़ा मर्रू अला जदसी, जदों फिर मेरी कब्र तो क़यामत तक गुजरे, ते अरशदा अल्लाह मिन गाज़िम वक़द रशदा, ते मेरी कब्र तो फिर जांदियां बंदे कवन वाह वाह अब्दुल्ला बिन रवाह तू किवें शहीद होया अल्लाह दी राह विच। ये साहबा तो मदीने तो दुआवां मंगदे जा रहे, मदीने इंशाअल्लाह मैं वापस ना आवां, मैनू एडे वड्डे परछे लगन, एडा वड्डा दुश्मन आ जाए, मेरी आंधड़ियां कट जान, मेरे जिगर टुकड़े हो जान, फिर मैं क़यामत तक कब्र लोग ऐथे ना शुक्र है मैं लब्बैक नाल नहीं, शुक्र है मैं लब्बैक नाल नहीं, ते तू मरना नहीं, शुक्र ना कर किसी और जुर्म में तू नहीं जा सकता, जिथे जाके तेन अगले थप्पड़ मारन। साढ़े बंदे नूं थप्पड़ कोई नहीं सी मारदा, पुछदे कौन जी लब्बैक वाले, कहंदे चलो जी चलो। जेड़ा कहते जी मैं चोरी कर गया, वो पिछे खड़े होंगे ना पुलिस वाले, उन्होंने 5-6 चंडा वैसे ही पैंदियां जांदे, ते शुक्र ना करता चंडा तू वैसे ही खानी आन किसी दिन, ते असी तो गए तो लोग ओ लब्बैक वाले आ गए, लब्बैक वाले आ गए, लब्बैक वाले आ गए, ओ लब्बैक वाले आ गए। ते कई ऐसे तवज्जो भाई तवज्जो बच्चे, कई ऐसे दलेर सन पुलिस वाले, ओ केड़ी फोर्स है जिहदे मुमताज कादरी सी, एलीट फोर्स के मुंडे एक दफा मैनू लैके आए ना पेशी तो बाद, ते जेल के दरवाजे के खड़े हो गए, उन्हें कहा सारे, उन्हें कहा जी असी तुहाडे नाल तस्वीर बनानी, मैं कहा सारे कैमरे चल रहे हैं, अपनी नौकरी पर पाओ, उन्हें कहा छड्डो जी नौकरी नूं परे। तवज्जो, साढ़े नाल तो जेल के दरवाजे ते भी लोग तस्वीर बनाई अपनी नौकरियां दाव विच ला के, ते जेड़ा कोई डाकू जाए उन्हें कोई बनांदा, तो शुक्र करो असी तो उस काम में गए, गुनाह तो वैसे ही लोग बड़े बड़े गुनाह में चले जाते हैं, असी करोड़ा साढ़े अल्लाह ने इस काम में लिख दिता भाई अमल खातिम जी दहशत गर्द बनया, कहना क्यों बनया जी, कहना लब्बैक का नारा लाया। कोई दहशत गर्द बनया उन्हें फौज के हमले किए, कोई बनया उन्हें पुलिस के सेंटर से हमले किए, किसी ने बम धमाके किए, साडा क़यामत नूं पुकारा जाएगा वो दहशत गर्द भी बुलाओ भाई जेड़ा लब्बैक का नारा लाने दहशत गर्द। गल अजीब नहीं है।
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ دور لو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی امام احمد بن حنبل دی بادشاہ کوڑے مارے مارن تو بعد امام احمد بن حنبل بادشاہ بعد معافی منگدا سی کہندا سی مینوں معاف کر دیو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کی فرمایا نے سر بادشاہ بعد پچھتا تے آ گیا انہوں بھائی میں ظلم کیتا ہے وہ کہندا حضور معافی دے دیو فرمایا جلیا سی کوئی نفسانیت واسطے تھوڑے لڑنے فرمایا میں جدوں تیرے جلاد ایک کوڑا مار کے فارغ ہوندے سن نا دوسرا لگن تو پہلے میں تینوں معاف کر دیندا سی اے پاکان امتن فرمایا سی کوئی ذات واسطے تھوڑے کھادے سی تے ساڑی کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں نہ بالکل کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں اسی جدوں بھی گل ذاتی ہوندی تے میں ہن رو نہ رہا ہوندا کہ میں میرے نال اے ظلم ہویا اے ظلم ہویا اے ظلم کدی رویا میں اس مسئلے میں تو جدوں گل کیتی انہیں کی بات کی انہیں جانا ذاتی کدی ہوئی درد میں ذاتی کوئی گل کیتی ہوئے کہ میں تو بیان کیتا ہوئے میرے نال اے ظلم جیل وچ ہویا اے ظلم ہویا اے ظلم ہویا اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا کہ بندہ جنوری دی ٹھنڈی رات دا سالن سویرے ناشتے کھائے بندہ سوچ سکتا وہ تو روٹی تو بندہ اجے توے تے ہوندی تو ٹھنڈی ہو جاندی تے رات دا جمع ہویا سالن وہ بھی اسی چس نال کھاندے سی بھائی موت آئی تو پھر تو ماری جانا ہے جے نہیں تو پھر تواڈے سامنے آ نہیں گئے باہر شالا بوز دلاؤں کدی نیند نہ اس تو بڑا کوئی ظلم ہو سکنا یہ تو میں تواڈے بطور ایک نمونہ دیتی گل تے جنوری وچ بندہ جناب جس کمرے ستا پیا دی دیواراں جو پانی ٹپک رہے ہو وہ تو بندہ دو بسترے بھی نیند نہیں آتی بندے تے اسی اس کمرے پھر بھی لیٹر آندے سی کوئی بات نہیں لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ اور انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن بڑے بڑے گرم بسترے سوتے ہیں کوئی بات نہیں جی چار دیہڑے ٹھنڈے بھی تے وہ قبر وچ تے پھر گل ہی ہو رہے نا اوتھے تو گل ہی ہو رہی ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا بلے 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 کیسا منظر ہونا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جو آ جاوے تے میں دس دیاں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں پھر پوچھنا اس دے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جے وہ آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دید دی خاطر مریا پھر پوچھنا پھر پوچھنا بھائی پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دید دی خاطر مریا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دید دی خاطر مریا اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دید دی خاطر مریا دید دی خاطر اور جدید دی خاطر مریا ہاں پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدید دی خاطر پھر تو اتھے گل ہونی پھر تو اتھے گل ہونی پھر اتھے اسی گل کرنا
جدی دید دی خاطر مریا پھر اے گل ہونی اسی تانوں ادھر لے جا رہے ہیں تسی مڑ کے سانوں پتہ نہیں کدھر پھر چھکتے ہو اسی کہنا ذرا رک جاؤ آج تو نہ کہنا ہے نا میرا غلام اسی تو دنیا تے لبیک کہندے ہی رہے نا آج ذرا آن دو تو پھر حضور کی فرمانے جانے دو یا اپنا ہی ہے ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا وہاں جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریا وہاں جدی دید دی خاطر پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا وہاں لو جی امام محمد بن حنبل بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی میں گل آخر مکان لگا پیر جی راضی ہو جب شاہ جی راضی ہو گئے پھر ساڑھے کام ہو سید راضی ہو گئے گل ہو گئی سبحان اللہ قیامت نو گواہی تو دین گے نا اپنے نانے جان دے کہ حضور ہے تواڈے دین دیاں گلاں کردا سی بغیر حکمراناں دیاں چاپلوسیاں تو کردا سی جی ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا سی اور اسی دے کوئی منہ چ کوئی نہیں سنی کوئی گل ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا جتھے جاندا سی کہندا سی انہیں جانا انہیں مان جتھے جاندا سی لوگ موٹر وے تے بھی جدوں دی گڈی رکدی سی تے لوگ ویکھ کے کہندے سن لبیک یا رسول اللہ او محمد عربی دا کتا آ گیا بھائی کتا آ گیا کتا آ گیا یہ تو گواہی دیو گے نا کیا بس ساڑھے پیسے پورے ہو ساڑھے پیسے پورے پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا واں جدی دید دی خاطر مریا واں جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریا واں پھر پوچھنا اس دے اللہ اللہ لو جی امام محمد بن حنبل نال گل ہو گئی بادشاہ ٹکر ہو گئی جیل بھیج دیتا لوگ سمجھتے مولوی کو جیل چلا جائے تو بہت بڑا ہی گناہ ہو گیا ساڑھے بڑے جانتے رہے جناب یوسف علیہ السلام نہیں رہے نہیں رہے وہ تو میں کدی بیان بھی نہیں کیتا اپنی زبان جلدی لوگ تھوڑا جا کسی مولوی تے یا پیر تے آ جائے نا مشکل کہنے وہ نیکر نو ہی نہیں ہوتی میں کہ نیکر نو تو زیادہ ہی ہوتی جنہ دے شان وڈے انہوں نے امتحان بھی وڈے توبہ توبہ جی مولوی صاحب جیل چلے گئے شکر نہیں کرتے مولوی صاحب جیل چلے گئے تو بچ گیا تیری جگہ سی کٹ آیا شکر نہیں کرتا مولوی صاحب جیل چلے گئے یہ نہیں کہتے کیوں گئے یار جرم کے وے جرم یہ لبیک دا نعرہ ہے اور کی جرم ہے حضور دی عزت پہرے داری ہے اور کی جرم ہے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے اسی گلاں کرنے اور کی تھے جناب میں لاہوروں چلیا راستے کتنے میری ویل نہ ایٹم بم بندے ہوئے سن جڑا جناب کلر کار بھی پھٹیا پنڈی پھٹی پھٹیا یہ مولوی خادم نہیں آنا جی کیوں جی جناب کو ایٹم بم بندے ہوئے اس ویل چیئر نہ کیوں جی حضور ایٹم بم بندے اس نال جی وہ نہیں آنا بھائی میں ہی آنا چلے ہو دین دی گل میں ہی کرنی تسی پڑھو عمران خان جڑا ہو اور آ کے شاہی مسجد جمعہ پڑھاوے تو میں بھی چلا جاؤں جی آج خطیب اعظم علامہ عمران خان صاحب جمعہ پڑھانا آپ پڑھا تو چلے میں اپنے مسجد جمعہ چھڑ کے آ جاؤں آپ پڑھا تو اینج تو نہیں نہ جمعے پڑھاؤ مسلمانوں دے حکمران تو جمعے پڑھا دے خطبے دیں دے اگلیاں صفاں جا کے کھڑے ہو کے حضور دی امت دی رہنمائی کر دے جی اینج آ کے جناب اپنی جانا کر دے سن تسی ہن جدوں کام چھڑ دیتے صرف کرکٹ کھیلنے والا اسلام وچ امام نہیں نہ ہوندا امام وہ ہوندا اسلام وچ جنے قرآن و حدیث پڑھے ہو ہاں جی کوئی ساڑیاں گلاں پریشان نہ ہوو اسی تواڈے سجن دیاں گلاں تواڈے نال بھلائی دیاں گلاں کرنے اپنے آپ نو بدلو ہاں اے ہن تہاڈا یار مریا او دو صفاں جنازے دیاں نہیں سن تے ہووے بندہ کانسٹیبل
ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، خالی اسپرو دی گولی دین نال بھی بندے دا جنازہ وڈا نہیں ہوندا۔ عبدالستاری دی نے اتنی کوشش کی تھی، پوری حکومت چلی گئی، سارے ذمہ دار چلے گئے، کتنا ہفتہ رکھی رکھے وہ میت، ایک ہفتہ رکھی رکھے، پورا اوباما سی نا اس ویلے، وہ بھی بولیا انسانیت کا مسیحا چلا گیا، ایتے مودی بھی بک بک کی تھی، ساری دنیا دے حکمرانوں نے کیا او مسیحا چلا گیا، تاکہ ممتاز دا جڑا جادو ہے لوگوں دے ذہن چوں کڈیا جائے۔ پھر ایک ہفتہ انہوں رکھی رکھیا سرد خانے بھائی کٹے ہو، وہ بھائی 7000 بندے نہیں کٹھے ہو سکے، خالی اسپرو دی گولی دین نال بندے جنازے چ نہیں آندے، اسپرو دی گولی بھی دے تے نال دل وچ عشق رسول بھی ہوے۔ ہاں بعد جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا۔ توجہ انشاءاللہ آگے آگے دیکھو نا نوجوان بچے غازی صاحب دا خون دیاں برکتاں نے ساری، ایک گل جڑی ساری حقیقت ہے جی ہے، کوئی معمولی بات تے نہیں، بندہ پھندے ہوتے کھڑ کے لبیک دا بندہ نعرہ لا دے۔ امام احمد بن حنبل جیل جاندے ملاقات ہو گئی اس زمانے دے بڑے ڈاکو نال، وہ کہنے لگا حضور تہاڈا کیا کام ہے جیل وچ؟ فرمایا یار بادشاہ نال ٹکر ہو گئی۔ انہیں یہ نہیں کہ استغفر اللہ، انہیں کہا چنگا کیتا نے، دین دا کھاندے جاؤ تو ٹکر تانوں ہی لینی پینی۔ کہندا حضرت صاحب تسی بھائی حضرت صاحب کھادا ساری زندگی تے ہن ہتھکڑی بھی حضرت صاحب ہی لواڑی، کھانے والی حضرت صاحب تے ہتھکڑی دی واری مسکین لوگ، حضرت سارے اگے کرو۔ ہاں میں تو سچی گل کر رہا، کھانا دین دے نا دے نا مسکین تے اپنی مزدوریاں کر کے لکھاں لکھاں روپے تواڈے گوڈیاں تھلے لوگ رکھ جاندے۔ ہاں انہاں دے گھر باویں اپنا روٹی نہ بھی چلے تانوں نظرانے وہ ضرور دے دین، تے اوکھا ویلا جدوں اسلام دا آیا تے پھر اینج کرو نا کہ کھڑ کے، یہ تہاڈا کام سی مسجداں دے سپیکراں نوں بچانا، یہ تہاڈا کام سی ممتاز دے نال اینج کھڑا ہونا، یہ تہاڈا کام سی فیض آباد آ کے سارے بہ جاندے، اوتے کوئی حاضریہ تے لوان دا مقصد کوئی نہیں سی نا، حاضری اوتے کوئی مولوی خادم دے پتر دا ولیمہ سی بھائی جناب ولیمے تے آئے سو، جیڑا آیا حاضری لوا کے واپس جا رہا ہے، کیوں جی اوتے بیٹھو نہ بیٹھتے ساڈے نال تے بندے بھی شہید نہیں سونے، دنیا ایک نظام بدل جانا سی، جیڑا جی حضرت صاحب حاضری لوا کے واپس جا رہا ہے، میں کہ جی میرے پتر دا ولیمہ جی حاضری لوا کے واپس جا، پھر گلاں بھی ساڈے خلاف کر دے ہو تسی بیٹھ۔ میں کسی دے کوئی خلاف نہیں، بالکل میں گل بیان کرنا، میں صرف آئینہ وکھانا تے آئینے چ انہاں نوں شکل نظر آندی بھئی فیض آباد نہیں گیا میں، وہ کہنے نہیں میں تو گیا سی، میں کہ آئینہ کہنا نہیں سی گئے، ہن آئینے نے تو وہی دکھانا نا جو کچھ تہاڈی شکل مبارک ہے، آئینہ تو بدل نہیں سکتا، بندہ وہ بوش نظر آوے تے آئینے دا بوش ہی وکھانا، کیوں نہیں نکلے؟ مینوں دسو جنگ یمامہ وچ کوئی ایک صحابی کیا ہوئے جو میرے پتر دا ویاہ میں نہیں جانا، یا میں بڑا تلاش کیتا، میں آکھا میں پہلے خود تلاش کیتا بھئی میں کدھر کوئی مولوی آ کے حوالہ ہی نہ دے دے کہ جی رستے جو فلانے صحابی واپس آ گئے، انہوں نے دکان بند سی کتنے دن ہو گئے، پیچھے انہوں دا آستانہ نہیں سی چل رہا، بندے بیعت کرنے سن انہوں، یا یورپ دا ٹکٹ لے کے ہوئے سی، حضرت دورے تے جا رہے سن، کیونکہ ربیع الاول شریف بھی شروع ہو گئے سی نا، جی رات پڑھن جانا سی، میں بھی نہیں پڑھیا بھائی کسی جڑے حضور دے غلام صحابہ شعر پڑھتے ہوندے سن، کوئی واپس آ گئے ہوئے مدینے محفل میلاد فلانے گھر ہے، میں نعت پڑھ کے آ رہا ہوں پیچھے، میں ڈھونڈیا حضور باقاعدہ، میں آکھا میں نے بعد کوئی آ کے دلیلاں دے فلانا صحابی وہ نعت پڑھن دی خاطر نہیں سی گیا یا کاروبار دی خاطر نہیں سی گیا، اوتھے تے نابینے بھی چلے گئے، بڈھے بھی چلے گئے، بدری بھی چلے گئے، اوتھے تے انہوں نے پتہ سی ہے ساریاں عزتاں انہاں دی وجہ تو جے انہاں دی عزت تے کوئی حرف آ گیا تے سانوں پھر کنے پوچھنا ہے؟ اے کیڑی بات حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ بندہ گھر وٹ بیٹھا رہے، عوام نال بھی قیامت والے دن قبر وچ انہاں کو پوچھ ہونی، حشر والے دن بھی جدو حوض کوثر تے پانی پین جان گے نا، حضور نے اتنا ہی پوچھ لیا او پاکستان وچ رہندے سی؟ جی جی جی، اچھا جدو میری ختم نبوت دا حملہ ہویا اس ویلے جناب کتنے سن؟ کی کہے گا میں دکانداری کر رہے سی، اتنا ہی کافی ہے بندے واسطے، حضور اتنا پوچھ لون تو کتنے سی میری عزت دے مسئلے،
آج موقع لبیک نال کھڑے ہو، جدو اسی کوئی غلط راہ چلیے جتی مار کے پرا چلے جاؤ، ساڑی ذات واسطے نہیں، جدو حضور دی گل آ جائے یار جھلے کتے بھی بندے کھڑے ہو جان اتھے، انہاں نو پہچان کوئی نہیں بے حضور دی شان کے وے، انہاں نو روزانہ تعارف کرانا پہندا ہے، حضور روزانہ تقریراں ختم نبوت ہوتے، حد نہیں ہو گئی مسلمان۔ آپ امام شامی لکھا کتا جھلا ایک ذمی پیچھے لگ گیا، جویں ساڈے ملک کی عیسائی رہندے اور ذمی اگے اگے تے جھلا کتا پیچھے پیچھے، فدخل البحر، انہیں چھال ماری دریا وچ چلا گیا، ڈبکی لا لئی، ینتظر کتا انتظار کر، کافی دیر تو بعد سر باہر کڈیا، انہیں کہا کتا لگیا ہونا میں تو پانی وچ ڈبکی مار دیتی، ینتظر کتا انتظار کر رہا۔ سنو جی کتا جھلا ہوئے انہوں کسی تقریر نہ بھی سنائی ہوئے، فقال ذمیو، ذمی سر باہر کڈیا، جھلے کتے نو کہنے لگا یا کلبو، انہیں کہا کتیا انی فی ذمت محمد، میں حضور دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی۔ کتا جھلا کہنے والا ہے گل کافر، فول القلب یادو، کتا مڑیا تے انہیں دوڑ لا دیتی، انہیں کہا جھلا ضرور ہاں لیکن جنہاں دا نام لے میں بھی انہاں نو جاننا۔ گلا کتے نو کنے تبلیغ کی تھی سی، کتا بھی جانتا ہو بھی جھلا، انہیں کہا نہیں نہیں ہون فول القلب، مشا یمشی دا مانا سوچ کے چلنا، ٹبے ٹوئے ویکھ کے چلنا، یادو دا مانا اکھاں بند کر کے نس پینا، جدوں نے حضور دا نام سنیا یمشی نہیں ہویا، یادو انے واہ اکھاں بند کے جدھر دا منہ آیا نس پیا، انہیں کہا ایک لمحہ بھی تاخیر ہو گئی اے نوے گرفت آ جائے کہ میرے حبیب دا نام سن کے پھر تو کھڑے آجے لڑن واسطے۔ کتے جتنی بندے غیرت نہ ہوئے، بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں، حضور جب حضور دی گل آ گئی اتنے تو جلے کتے بھی مان گئے، لڑن تو نس پہ، ایک گل مسلمان نہیں کی تھی کافر کی تھی، حضور دا وسیل لوگ کہتے ہیں یہ تو سیاسی نعرہ ہے، تسی اپنی ایمان نہ دسو، کافر نے کوئی حضور دا کلمہ پڑھیا، انہیں اپنے بچاؤ واسطے حضور دا نام لیا، جھلے کتے نے یہ نہیں کیا تو یہ سیاسی بات کر رہا ہے، تو یہ سیاسی طور پر حضور کا نام استعمال کر رہا ہے، کلمہ تو پڑھتا نہیں ہے، اور اب آخا مشکل وقت آیا تو حضور کا نام استعمال کرتا ہے۔ کتے نے کیا بھاویں جنجے نہ مرضی یہ سیاسی نہ لے رہا، اپنے بچان واسطے نہ لے رہا، نہ تے محمد عربی دا لے رہا۔ توجہ میں گل مکان لگا، امام صاحب جدوں گئے نا ڈیوڈی وچ تے ابو الحسن اس زمانے دا بڑا بڑا بدماش، انہیں کہا حضور کی بنیا؟ فرمایا یار بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی، انہیں کہا پھر؟ فرمایا جیل بھیج دیتا، انہیں کہا پھر؟ ایک سوال دا جواب دیو، فرمایا کی حق تے ہو کہ نہیں؟ فرمایا حق تے ہاں۔ انہیں کہا میں 18,000 کوڑے کھادے چوریاں ڈکیتیاں دے جرم وچ، ہن رہا ہو کے جا رہا واپسی جا کے پھر پروگرام میں ڈکیتیاں ماراں گا، تے میں چوریاں دی خاطر 18,000 کوڑے کھادے، کم از کم حق دی خاطر 18,000 کوڑے ضرور کھوے ہو۔ بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ آپ فرماندے سن جدو میں اپنے ابا جی نو تنہائی ویکھدا سی نا تے دعا مانگ رہے ہوندے سن، رحم اللہ ابا الحسن غفر اللہ لے ابی الحسن، یا اللہ ابو الحسن تے رحم کر دے، یا اللہ ابو الحسن دی بخشش کر دے۔ میں ایک دن کیا ابا جی پتر میں وہاں دعاواں کے دے واسطے مانگ دیو، اے کون ہے ابو الحسن؟ آپ نے فرمایا پترا جدو میں جیل جا رہے سی تو ڈیوڈی جدنا میری ملاقات ہو گئی، ادھی گفتگو میں نو دلیر کر گئی سی، میں پھر سوچتا سی جی چوری دی خاطر کوئی 18,000 کوڑے کھا سکتا تو پھر دین دی خاطر میں کیوں نہیں 18,000 کوڑے کھا؟ حضور صدیاں گزر گئیاں، صدیاں، آج بھی اس ڈکیت چوری نہ آیا کہ نہ آیا، کیوں؟ اس واسطے کہ انہیں گل بڑی وڈی کی تھی امام احمد بن حنبل، سانو کہ وہ مولانا صاحب تھوڑی جی تقریر ہلکی کیتے کرو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں آخر تو موت آ سکتی ہے نا، ایسی کو اپنے پتروں دے ٹھیکیدار ہاں، اپنی اولاد دے بھائی ویاہ کر کے جانا ہے، انہاں دی کوٹھیاں بنا کے جانیاں، جے چنگے ہوئے تے رب انہاں نو ضائع نہیں کرے گا، جے بھڑے ہوئے تے نہ سانو انہاں دی کوئی لوڑ ہے نہ رب نو انہاں دی کوئی لوڑ ہے۔ پتروں دی خاطر بندہ زندہ رہے ساری زندگی تے پوتریاں دی خاطر، اسلام دی گل آوے تے نہیں 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 نہیں، میں بڈھے ویکھے حضور دونوں ہاتھاں سامان چکیا، سبزیاں چاہیاں لیا رہے اپنے پوترے تے پتراں واسطے تے نوہاں واسطے، اسے بڈھے نو کہو چل ہوئے ختم نبوت دی خاطر، کہے گا میری لک نہیں درد کردا ہے، میرے گوڈے بڑے درد کردے ہیں، پتراں دے پوترے دی خاطر تو اتنا جناب تکڑا، تے جدوں حضور دی عزت دی بارے آوے تے کہندا میرے لک وچ درد ہے، اینا تے تیرے منہ تے مٹی پا آنیاں قبر وچ، آنا اوتھے رسول اللہ نے بھی
پھر کس منہ نال کہے گا کہ کس منہ نال کہے گا کیوں جی پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اے تو گل کر سکنا پھر تے گل وہی کرے گا جڑا انہاں واسطے زندہ رہا تے انہاں واسطے مرے گا جڑا دنیا واسطے زندہ رہا تے اور جناب چکراں واسطے زندہ رہا وہ قبر وچ فرشتے نہ اے گل نہیں کر سکدا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اسی تانوں اس راہ تے لا رہے ہیں قبر وچ جاؤ تے پوری دلیری نال کہو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا پھر پوچھنا انہاں دے بارے وچ اے گل ہے اسی تہاڈے نال اور کوئی مقصد کوئی نہیں لبیک نال انج کر کے کھڑے ہو ہن ہاتھ نہیں چاہنے بس انج کر کے کھڑے رہنا ہے لبیک نال جڑا بھی گل کرے انہیں کہا یار او مولانا صاحب اتنا ہی کہندے نے حضور نال پیار والی تاریخ ہے میں حضور نال پیار والی تاریخ نو کیویں چھڈ جاواں حضور دی عزت دی پہرے دار تاریخ ہے میں کیویں چھڈ جاواں حضور دی ختم نبوت دی عزت او دوواں دی پہرے دار ہے پھر دین نو تخت تے لیانا ہے یار اس دین نو تخت مولانا کہندے لیانا ہے جس دین واسطے لوگوں نے حضور نو ایتھے پتھر مار دے جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹ دیتے جس دین واسطے حضرت انس کیڑے جی حضرت انس بن نضر دے کیما ہو گیا باقی صحابہ دے ٹکڑے ہوئے تو آپ دا کیما ہویا یار اس دین دا مولانا گل کر دیں میں تو صرف نعرے لا رہا ہوں میرے تے جگر دے ٹکڑے نہیں ہوئے اس واسطے شیرو ساڈے نال کھڑے رہو اسی تانوں غلط راہ لانے چنگا راہ لانے بھائی کی ہوا تانوں بھائی اور کچھ نہیں مینوں ہوندا بیٹھ جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ ادھر ہو تانوں اجے تک لبیک والی تربیت کوئی نہیں ہوئی کوئی اتو بھی لگ جائے نا منہ تے رت رکھ کے تقریر بندہ این سنے میں اس دن کیڑا جی ساڈا معاشی جنہاں پیش کیتا ہے کراچی تو آئے ہو ساڑھے تھنک ٹینک دے جڑے بندے 16 بندے نے 16واں بندہ پیش کیتا ہے اجے 15 بندے پیچھے آئے انہاں نے سوچ جو نہیں جڑا اسی معاشی پالیسی دیتی اجے تے ساڑھے 16ویں بندے دیتی جے پہلے بھی دیتی تے انہاں تو پاکستان چھڑ کے نس جان میں تو انہوں کہہ دے نہیں ساڑھے کوڑے ہوئے جب بندے ہیں جڑے حکومت این چلا لینی جنہاں 16 بندے بیٹھے ہوئے تھنک ٹینک ساڑھے جڑے معاشی پالیسی بنا رہے ہیں اور 2 گھنٹے تے میں نو سمجھن واسطے لگے میں انہوں کو 2 گھنٹے انج بیٹھا رہے تو میں نو نہ حیران کر دیتا ہوا کہ واہ صدیاں بعد بھی حضور دے غلاموں چے پاور مل کسے جماعت نے وہ پالیسی نہیں دیتی جڑی اسی دیتی قرضے اتارن ہاں وہی نا اجے تو میں کہا 16ویں نہ جڑے پیچھے بیٹھے انہوں نے میں کراچی ملے ہی نہیں انہوں نے میں کہا جی تسی کم کرو پھر میں آواں گا 29 نو پھر تہاڈے نال ملاقات ہونی 15 نال باقیاں نال گل انج ہے کہ ساڈے پیچھے بڑے بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہیں جڑے جنوں کی کہندے ہیں تھنک ٹینک ہاں اسی تو ویسے تہاڈے سامنے تقریراں کرنے ہیں انہاں اصل حکومت تو چلانی انہاں تے تساں چلانی اسی تو مڑ کے اتھے ویلی کہڑا تاجدار ختم توجہ ساڑھے ایم این اے جدو قومی اسمبلی جان کے ایسی ویل چیئر لے کے کسی دروازے جو وڑ جانا ہے جدو اسمبلی شروع ہونی تو میں اتو نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت پھر پنجاب اسمبلی بھی چلے جانا ہے جتے صحافی جاندے ہیں میں نے بھی تو جان دی اجازت ہونی نا تو میں اتو جناب نعرہ لا دینا ہے تاجدار ختم نبوت سندھ اسمبلی تو لگ گیا میں بلوچستان اسمبلی بھی میں چلا جانا ہے بھائی وہ نہیں جانا اے کون آ گیا کہنے لبیک والے آ گئے اور کی آ گئے انہیں اسمبلی نعرے لانے جی تسی بک بک کرتے کوڑ مار دے رہے ہو 72 سال ایسی انہیں نعرے لا کے انہوں پاکیزہ تے معطر کرنا ہے اتنے نعرے لا دینا نا چھڑکاؤ کرنا ہے جی میں خوشبو والا چھڑکاؤ کرنا ہے ایسی اتنے چھڑکاؤ کرنا ہے نعرے دے ذریعے تاجدار ختم نبوت اچھا ہن نعرہ لانا ہے بڑا زور دا این پورا زور لا کے این ہاتھ چاہو ذرا سارے نہیں او ٹھہر بھائی شروع او ٹھہر این پورے بھائی ہاتھ چاہو پورے این کر جنہیں تھوڑے جا ڈھلا لایا نا پورے زور لاؤ نا میں پورا ہوں ہاتھ زور لایا لاؤ جی ہوں آخری نعرہ لانا ہے ہاتھ لے کر لو تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ